ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرہ سیریز پارٹ 68 کے ساتھ میں ہوں نادیہ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ ہم پہنچے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے ابو سفیان کو کچھ جواب دیے تھے۔ ابو سفیان نے ان سے کچھ سوالات پوچھے تھے اور وہ یہ میک شور کرنا چاہ رہا تھا کہ جنگ کا پانسا ان کے حق میں پلٹ چکا ہے یا نہیں، اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں یا نہیں، اور ان کے جو میجر صحابہ کرام تھے یہ سب کے سب زندہ ہیں یا نہیں زندہ ہیں۔ تو جس وقت ابو سفیان نے یہ سارے کویسچنز کیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ عمر کھڑے اور جواب دو اس کو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابات دیے اور پھر ان کی بیس پر اس کو اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ سب کے سب تو حیات ہیں اور بھلے چنگے ہیں اور صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ ایسا اپنے اس میں پڑا ہوا تھا کہ اس کو لگا کہ شاید وہ بالکل مطلب جنگ جیت گئے ہیں، اور کچھ زیادہ ہی ایکسائٹمنٹ میں تھا جو انہوں نے تھوڑی بہت مسلمانوں کو زد پہنچائی، اس کے تھرو اس کو کچھ زیادہ ہی ایسا لگتا تھا جیسے ایکسائٹمنٹ ہو گئی ہے۔ تو اس نے ایک بریف سا خطبہ سا بھی دیا اور بتایا سب کو کہ جب تم لوگ جاؤ گے میدان جنگ میں اور وہاں پر اس طرح سے جو تمہارے شہداء ہیں، جو لوگ مر گئے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگوں نے ان کی باڈیز کو بہت میوٹیلیٹ کر دیا، ان کی باڈیز کو بہت کاٹا پیٹ کیا ہے۔ ابو سفیان نے ان کو مطلع کیا اور کرنے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے بیسکلی چلا گیا، اور وہاں سے چلے جانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہیں وہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، دور سے اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اور میدان میں چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، مسلمانوں کی بہت کاٹی پیٹی اور بہت خون آلود جو ہیں وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کافی زخمی لوگ بھی ہیں جو کہ کرا رہے ہیں، جگہ جگہ کرا رہے ہیں، اور نیچرلی اس وقت مسلمانوں کے اوپر ایک پینک سا طاری ہے۔ وہ بہت زیادہ ظاہر خوشی میں نہیں ہے، بہت زیادہ جو ہے اس میں نہیں ہے، تکلیف میں ہے بہت زیادہ، اور ان کے اوپر ایک پینک طاری ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے صحابہ کرام کو، اور پھر فوری طور پر جو ہے وہ خود بھی اتنے زخمی ہیں، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شدید قسم کے زخمی ہو گئے تھے، اور ان کی دونوں جانب، چہرے کے دونوں جانب، ایک طرف تیر کا زخم تھا، دوسری طرف ان کی جو خود کی کڑیاں ہیں وہ گڑی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ خود بہت زخمی تھے، خون بہہ رہا تھا مسلسل، لیکن اس کے باوجود وہ زخمیوں کی داد رسی کے لیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی ہارٹ بریکنگ قسم کا، بہت ظاہر تکلیف دہ جو ہے وہ لمحہ تھا۔ ان سب کے دوران بھی ہمیں کافی ایسے سبق بھی ملتے ہیں، ایسی سٹوریز بھی ملتی ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں، جو کہ صرف جو بریل۔ تو پہلی جو سٹوری ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس وقت قریشی جو ہے وہ نکل گئے، اب یہ سب کرنے کرانے کے بعد ابو سفیان بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا ہائے مورال لے کے، اور یہ لوگ نکل گئے، میدان جنگ سے باہر نکل گئے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دیکھا جائے، جو ہیں جتنے بھی وونڈڈ ہیں ان کو دیکھا جائے۔ تو زید بن ثابت سے رسول، یہ حدیث مروی ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ زید اور تلاش کرو زخمیوں میں سعد بن ربیعہ کو، اور ان سے پوچھ، ان کو میرا سلام دینا، اور ان سے یہ پوچھنا کہ ان کی حالت کیسی ہے، وہ کیسا فیل کر رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زخمیوں میں ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، ہر جگہ پھرنا شروع کر دیا، اور میں زخمیوں کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ میں سعد کے پاس آیا، اور ان کی حالت بالکل، وہ قریب المرگ تھے، بالکل ان کی بس جان نکلی جاتی تھی۔ ان کے جسم پر 70 سے زیادہ جو ہے تلواروں کے اور چھریوں، نیزے اور کیا کہتے ہیں تیروں کے زخم تھے ان کے جسم کے اوپر، 70 سے زیادہ، اور ایک تیر، ایک سورڈ
ایک تلوار، ایک تیر اور ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا اسپیئر جو نیزہ ہوتا ہے وہ ان کے جسم میں کھبا ہوا تھا، ان کے جسم میں سے باہر نکل رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے نا وہ سلام بھیجا ہے، آپ کو بہت ساری گریٹنگز بھیجی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ کیا اس وقت محسوس کر رہے ہیں. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سلام میری طرف سے بھی جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان کو بتاؤ کہ مجھے اس وقت جو ہے نا وہ جنت کی مشک آ رہی ہے، مجھے اس وقت جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور میرے جو لوگ ہیں ہیلپرز جو نصارہ ہیں، جو وہاں پر نصارہ نہیں، جو انصار ہیں وہاں پر، آپ کو پتہ ہے نصارہ جو ہے وہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، اور انصار جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیلپر جو مدینہ کے لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے، مگر اس کو یاد رکھیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جو انصار ہیں میرے لوگ، ان کو کہیں کہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی قسم کا کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم پہنچی، انہیں کوئی تکلیف ہوئی اور تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ جھپک رہی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں. تو انہوں نے اپنے انصار کے لیے جو ہے وہ ایک پیغام دیا بیسیکلی، اور یہ دینے کے بعد جو ہے ان کی شہادت ہو جاتی ہے، بس ان کی روح نکل جاتی ہے اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے. اور یہ حدیث جو ہے ہمیں زاد المعاد سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے کے سارے اس جنگ کا آپ جو ہے وہ سین اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ وہ کیسا سین ہوگا، کہ پہاڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ان کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، اور دور دور تک لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اور بہت برے طریقے سے لاشیں جو ہیں وہ ادھڑی ہوئی ہیں. کچھ لاشیں تو بالکل اس طرح سے کہ وہ ادھڑی ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام جن کی حالت بہتر ہے قطرے، وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ان میں سے کہ کون زندہ ہے اور کون نہیں زندہ. جو زندہ لوگ ہیں پھر وہ ان کو ایک طرف کر رہے ہیں جمع، اور جو مردہ ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ان کو ایک طرف جو ہے وہ جمع کیا جا رہا ہے. تو اسی تلاش میں جب یہ صحابہ کرام جو ہے وہ پھر رہے تھے تو انہیں وہاں پر ایک آدمی ملا جس کا نام تھا قزمان. یہ قزمان بھی بہت شدید جو ہے نا وہ ظاہر ہرٹ ہوا تھا، بری طرح سے اس کو جو ہے وہ چوٹیں لگی ہوئی تھیں، اور اس کے جسم پہ تلوار تیروں کے وار تھے. یہ بڑا وارئر تھا، مدینہ کے لوگوں میں سے جو ہے نا اس کا بڑا نام تھا اس چیز میں کہ بڑا لڑاکا، بڑا جنگجو ہے. اور انیشیلی اس نے کیا کہ یہ آیا پہلے جنگ کے لیے، لیکن جب عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس نکل گیا جنگ سے باہر، تو یہ شخص بھی جو ہے نا جو ہے قزمان بھی شامل تھا. تو جب یہ واپس چلا گیا وہاں سے، تو اب جا کر جو یہ بیٹھا ہے، تو جو وہاں کی خواتین تھی مدینہ کی ارد گرد کی، اس کے ظاہر ہے یہ سب لوگ مسلمان تو تھے، تو انہوں نے اس کو بہت برا بھلا کہنا شروع کیا. نہ صرف برا بھلا کہنا شروع کیا، اس کو بہت تانے دیا، اس کو کہا کہ یہ لو پکڑو، یہ ہماری چوڑیاں تم پہن لو، یہ ہمارے جو اسکرٹس ہیں نا یہ تم پہن لو، یہ تم بیٹھ جاؤ، اور یہ تم کس قسم کے آدمی ہو کہ تم جو ہے جنگ چھوڑ کر واپس آ گئے ہو. تو اس کو بہت انہوں نے شرمندہ کیا. تو یہ شرمندگی کے مارے جو ہے نا اور غصے میں دوبارہ اس نے جنگ کے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا. قزمان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو یہ شخص آیا اور اس نے آ کے جو ہے وہ جنگ میں اس کے بعد لڑنا شروع کر دیا. اب جو ہے وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، اور جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ جو صحابہ کرام ہیں وہ آ کر جو ہے نا دے رہے تھے باقاعدہ اس کے بارے میں جو ہے نا بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ قزمان تو اس طرح سے لڑ رہا ہے اور اس طرح سے لڑ رہا ہے، اور بڑا یہ زبردست اس نے اتنے لوگوں کو مار دیا. اور اس آدمی نے ویسے بھی جو ہے نا وہ کچھ نہیں تو تقریباً 5-7 لوگوں کو تو مار ہی ڈالا تھا، اس نے 5-7 لوگوں کو مار دیا تھا. لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہوا فن نار، یعنی کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لیکن قزمان جو ہے نا یہ ہے جہنم کے لوگوں میں سے ہے.
تو یہ صحابی جو ہے نا یہ بڑے ہی حیران پریشان ہوتے ہیں کہ ہیں ایسے کیسے کہ یہ آدمی تو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں ہے اور اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے اور اپنے ارد گرد لوگوں کو، اس نے اتنے لوگوں کو آلریڈی مار بھی دیا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیسے فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا؟ تو ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ اینی ویز جس وقت یہ شخص یہاں پر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، زخمیوں کے دوران پڑا ہوا ہے اور اس کو کافی زخم لگے ہوئے ہیں، تیر وغیرہ سارا کچھ، تو لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں ایک طرح سے نا کہ یار تم تو بہت زبردست طریقے سے لڑے ہو اور تمہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے اور تمہارے بڑے جو ہے وہ ہائی رینکس ہوں گے اور یہ وہ، تو یہ بڑے ہی جو ایجیٹیٹڈ ہو جاتا ہے، یہ ان کو صحیح سے جواب نہیں دیتا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں صرف اور صرف اس لیے لڑا تھا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے تانے نہیں سن سکتا تھا، یا میں اپنے اوپر جو ہے وہ تانے نہیں سن سکتا تھا۔ اگر مجھے جو وہ اس طرح سے تانے نہیں پڑتے اور یہ میرے لوگوں کا اور یہ میری عزت کا مسئلہ نہیں ہوتا تو مجھے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ۔ تو اس شخص نے مطلب مرنے سے پہلے یہ کہا، اور کہنے کے بعد اس نے پتہ نہیں اپنی سورڈ نکالی یا اپنا کوئی تیر نکالا، بہرحال اس نے شاید سورڈ ہی نکالی، وہ اس نے زمین کے اوپر رکھی الٹی اس طرح کہ اس کا جو پارٹ جو بلیڈ ہوتا ہے وہ سامنے اور اس کا دستہ نیچے، اور یہ اس نے خود اس کے اوپر چھلانگ مار دی، یعنی کہ اس نے خودکشی کر لی، اپنے پیٹ میں جو ہے اپنی ہی سورڈ اس نے گھونپ لی، اپنی تکلیفوں سے جو ہے وہ وہ نہیں ہو سکا۔ اور جس وقت ان صحابی نے یہ دیکھا کہ قزمان نے یہ حرکت کی ہے تو یہ چلا اٹھے کہ صدقہ یا رسول اللہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، واقعی یہ شخص جو ہے وہ جہنمیوں میں سے ہو گیا، کیونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، نمبر ایک یہ لڑ رہا تھا اپنے مقاصد کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی حرمت کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اس نے سوسائڈ کر لی، اور سوسائڈ جو ہے وہ ایسے موقع پہ شاید یہ خود بخود اس کی ڈیتھ ہو ہی جاتی، یہ شہیدوں میں چلا جاتا، تو یہ شہیدوں میں جانے کے بجائے یہ سوسائڈ کر کے یہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اس وقت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے ریلیجن کو اس طرح کے لوگوں سے بھی مدد دے دیتے ہیں، اس طرح کے لوگ جن کا اس دین صحیح نہیں ہوتا، اس طرح کے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے ریلیجن کو مدد دے دیتے ہیں۔ تو قزمان کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ سٹوری مشہور ہے۔ اس کے بعد ایک شخص جو ہے وہ اور ان کو ملا، ایک اور شخص ملا جس کا نام تھا الاسیرم، عمر بن الثابت۔ اب اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ مدینہ میں چند ان لوگوں میں سے تھا کہ جس وقت سارے بدر کے بعد میجورٹی ایوری بڈی وہاں پر مدینہ میں جو بھی تھا 99% لوگوں نے جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیا تھا، چاہے وہ منافقین میں آتے تھے لیکن بہرحال وہ ظاہری طور پر اسلام میں آ چکے تھے۔ لیکن یہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ اسلام قبول نہیں کرتا تھا، اس کو لوگ آتے جاتے اس کو بہت سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے اور بہت اس کو پش بھی کرتے تھے کہ تم کسی طرح سے اسلام جو ہے وہ قبول کر لو، مگر یہ شخص جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتا تھا کہ یہ اسلام قبول کر لے۔ تو جس دن نہ یہ منافق تھا نہ ہی یہ جو ہے کوئی یہودی تھا، لیکن بس اس کو یہ تھا کہ میں نے نہیں اسلام قبول کرنا۔ کچھ لوگوں میں ہوتی ہے اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو بدل سکیں۔ اینی ویز جس دن احد کا دن تھا، اس دن جب یہ صبح سو کر اٹھا اور باہر نکلا، اس نے دیکھا پورا کا پورا شہر اس طرح ہے جس طرح مردہ کوئی ہے ہی نہیں شہر کے اندر، اور اس نے جا کے ایک دو خواتین سے پوچھا کہ جو ہے یہ سعد بن معاذ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ احد کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ تو جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ احد کے پاس اور وہاں پر گئے۔ پھر اس نے ایک اور بندے کا پوچھا فلانا بندہ کہاں ہے، تو پتہ چلا وہ بھی وہیں پر ہے۔ پھر ایک اور بندے کا پوچھا، پھر پتہ چلا، تو اب اس کو احساس ہوا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں یہاں پر اور سارے کے سارے مرد تو چلے گئے ہیں، اب تو میں عورتوں کے بیچ میں اکیلا بیٹھا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں احد۔ یہ بھی گیا احد اور اس نے کوشش کی کہ یہ مسلمانوں سے جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جا کے ان سے پرمیشن لے کے میں نے بھی لڑنا ہے، تو منع کر دیا گیا اس کو کہ بھائی تم مسلمان نہیں ہو، یہ تو مسلمانوں کی اور قریشیوں کی لڑائی ہو رہی ہے، تو جو مسلمان ہے صرف اور صرف وہی اس بیٹل میں جو ہے نا وہ شرکت کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ حکم ہے۔
تو اس بندے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور پھر اس نے وہیں پر اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ ہو رہا ہے فجر کے بعد، یعنی فجر کا وقت گزر چکا ہوا ہے، یہ اس کے بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس شخص نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا اور بڑی بہادری سے لڑنا شروع کیا، اور بہت بہادری سے لڑا اور بڑے لوگوں کو مارا، یہاں تک کہ یہ خود بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ زخمی ہو گیا، اتنا زیادہ زخمی ہو گیا کہ اب یہ زخمیوں میں پڑا ہوا ہے، اور زخمی ہی کیونکہ وہ چھانٹ رہے ہیں تو اس میں ہی ان کو ملا کہ شاید اس کی بھی جان ہی نکلنے والی ہے۔ تو لوگوں اس کو دیکھ کے حیران ہوئے، جو انصار تھے وہ اس کو دیکھ کے حیران ہوئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کون سی چیز یہاں پر لے آئی، اور کیا تم بھی اپنے لوگوں کی وجہ سے آئے ہو، اپنی عزت و وقار کے لیے آئے ہو، یا تمہیں یہاں پہ باقاعدہ اسلام کی طرف کوئی انکلینیشن، کوئی ایسی تمہارا دل تھا اسلام کی طرف جو تمہیں لے کر آیا یہاں پر؟ تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے۔ اور اس نے اس وقت یہ پڑھا اور اسی وقت اس کی وفات ہو جاتی، اسی وقت شہید ہو جاتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ جنت کے رہنے والوں میں سے، جنت کے انہیبیٹنٹس میں سے جو ہے ہوگا۔ ابو ہریرہ لیٹر آن جب وہ پڑھایا کرتے تھے مدینہ میں، تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے نا کویسچن کیا کرتے تھے کہ ایسا کون سے صحابی رسول ہیں جو کہ جنت میں بھی گئے، جن کو جنت کی بشارت بھی ملی، اور انہوں نے ایک بھی نماز ادا نہیں کی اپنی زندگی میں، ان پہ ایک بھی نماز نہیں پڑھی انہوں نے۔ تو وہ یہ تھے، سیرم تھے، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا فجر کے وقت کے بعد، اور اس سے پہلے کہ ظہر کے وقت کا وقت آتا یا نماز کا وقت آتا، اس سے پہلے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ کسی ایسے وقت میں مطلب جیے ہی نہیں اتنے وقت کے لیے کہ جس میں کہ ان کو نماز پڑھنی پڑے، اور کس قدر میں سمجھتی ہوں کہ لکی انسان ہے کہ نہ ان کو کوئی نماز پڑھنی پڑی، نہ ہی ان کو کوئی زکوٰۃ دینے کا وقت آیا، نہ کوئی روزہ رکھنے کا وقت آیا۔ ان کو کوئی اسلام کا رکن، جو سب سے بڑا رکن انہوں نے سب سے بڑا کام کر دیا، وہ یہ کہ انہوں نے اللہ کی خاطر قتال فی سبیل اللہ کیا، اور اس میں وہ شہید ہو گئے اور سیدھا جنت میں پہنچ گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جنت کی بشارت بھی مل گئی۔ اور یہ ہمیں ابن ہشام، زاد المعاد، یہ ساری جو کتب ہیں، یہ ان سب کے اندر ہمیں یہ قصہ ملتا ہے اسیرم کا۔ پھر اس کے بعد ہیں عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف بھی جو ہیں وہ شدید زخمیوں میں تھے، اور اس حد تک زخمی تھے کہ ان کے چہرے پر جو نشان پڑے وہ پرماننٹ رہ گئے، مطلب وہ ختم ہونے والے نشانات نہیں تھے، وہ اتنے ڈیپ اسکارز تھے، اور 20 سے زیادہ ان کو جو ہے اپنے جسم کے اوپر وار انہوں نے برداشت کیے، میجر وونڈز، اور ان کی ٹانگ پہ اتنے شدید میجر وونڈز آئے کہ وہ اپنی ساری زندگی کے لیے لنگڑے ہو گئے، اور لنگڑا کر جو ہے وہ چلنے لگے۔ اور یہ جنہیں کہا جاتا ہے نا کہ صحابی کبیر، بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں عبد الرحمن بن عوف، اور یہ کیونکہ مکہ کے بہت ارلی دنوں میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے 23 سال، جو ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا جو ٹائم تھا نا، وہ پورا وقت عبد الرحمن بن عوف ان صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا، ان کے ساتھ گزارا، جیسے جیسے قرآن آتا رہا ان کو یاد کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد اس کو آگے پھیلانے کا بھی بہت زیادہ کام کیا۔ اب عبد الرحمن بن عوف کو ٹینڈ کیا گیا، ان کی جو ہے وہ تمام وونڈز وغیرہ کو ٹینڈ کیا گیا۔ مصعب بن عمیر جو ہیں وہ شہید ہوئے، اس میں ہمیں معلوم ہی ہے، وہ تو ابن قیمیہ جو شخص تھا اس نے ان کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے شہید کر دیا۔ تو مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اس دن، اور عبد الرحمن بن عوف لیٹر آن یاد کرتے ہیں، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کا یہ حال تھا کہ جب وہ شہید ہوئے، جب ان کو دفنایا گیا تو ان کے لیے کفن کا کپڑا نہیں تھا، اور یہ صرف مصعب بن عمیر کے لیے نہیں تھا، یہ ہم آگے بھی کئی صحابیوں کے لیے دیکھیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت سٹل اتنے وہ پور تھے، اتنے غریب تھے، غربت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا
کہ وہ صحیح سے کفنا سکتے اپنے شہیدوں کو، اپنے مردوں کو۔ مصعب بن عمیر بھی ان میں سے تھے کہ جن کے پاس بالکل اتنا کپڑا نہیں تھا، اگر ان کا سر کور کیا جاتا تھا تو ان کے پاؤں جو ہے وہ ننگے ہو جاتے تھے، ایکسپوز ہو جاتے تھے، اور اگر پیروں پہ ڈالا جاتا تھا کپڑا تو ان کا سر ایکسپوز ہو جاتا تھا۔ تو عبدالرحمن بن عوف یاد کرتے تھے کہ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، وہ مجھ سے کہیں بہتر تھے، حمزہ شہید ہو گئے، وہ مجھ سے کہیں بہتر تھے، اور انہوں نے اتنا سب کچھ دیا۔ اور ان کے سامنے جب یہ ایک کچھ کھانے کا تھال آتا تھا نا عبدالرحمن بن عوف کے، تو یہ اس وقت انہوں نے جو ہے نا یہ کہا کہ یہ وہ شہید ہو گئے جنگ احد میں جو کہ مجھ سے کہیں بہتر تھے، اور ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ ان کا جو ہے وہ جسم پوری طرح سے ڈھانپا جا سکتا، اور یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام چیزوں کا صلہ دے دیا ہوا ہے ایسا لگتا ہے۔ اور حالانکہ کوئی لگژری لائف نہیں گزار رہے، ان کے پاس کہیں سے بس کھانے کا ایک تھال آیا ہے، افطاری کے لیے ایک تھال آیا ہے، اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر دے دی ہے اور ہمیں اتنی لگژریز میں لے آئے ہیں کہ ہم ساری چیزیں جو ہے وہ لگژری میں اپنی دیکھ رہے ہیں، اور مجھ سے کہیں بہتر یہ لوگ جو تھے، یہ مجھ سے پہلے وہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ تمام تر ہماری جو ڈیڈز ہیں، ہمارے اچھے اعمال ہیں، ان کا صلہ ہمیں دنیا میں دے دیں گے، اور ہمارے لیے شاید آخرت کا صلہ نہ بچے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں یہ والی چیز جو ہے نا، نہ صرف ان میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، بلکہ اور بھی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں نا، انہیں اس چیز سے بہت خوف آتا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی تمام جو اس کا صلہ جو ہے نا، ڈیڈز کا صلہ، وہ دنیا میں ہی نہ دے دیں، اور ایسا نہ ہو کہ ان کا آخرت میں کوئی صلہ ہی نہ بچے۔ بار بار ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، اور بار بار وہ اس چیز کو، یہاں وہ بہت زیادہ پرسکون زندگی میں آ جاتے تھے جہاں پر ان پہ کوئی حملے نہیں ہو رہے، کوئی جنگوں میں نہیں ہے، یا کسی مشکل کا فتنے کا شکار نہیں ہے، تب بھی وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے کہ ہمیں ہر طرح کے آرام اور سکون دے دیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، اور پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ بچے۔ تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا، اور اس کے بعد یہ عبدالرحمن بن عوف نے پوری طرح سے رونا شروع کر دیا بچے کی طرح آنسوؤں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس سے کھانا دور کر دو، میرا کھانے کا دل نہیں چاہتا۔ اس طرح سے جو ہے وہ یہ کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور شخص جس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ملتی ہے، اور یہ شخص اس کا نام تھا مخیریق، یہ ایک یہودی تھا مخیریق۔ جس طرح قزمان تھا، مسلمان ہونے کے باوجود وہ وہاں پر آیا، آ کے اس طرح سے لڑا اور ایک حرام موت مر گیا۔ یہ جو مخیریق تھا، یہ بالکل قزمان سے الٹا آپ کہہ لیں، یہ بنی طالبہ میں سے ایک یہودی تھا۔ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جنگ احد میں بالکل انہوں نے کسی یہودی کو اپروچ نہیں کیا، انہوں نے کسی یہودی قبیلے کے پاس نہیں گئے، ان سے مدد نہیں مانگی، ان کو آنے کا نہیں کہا، اپنے ساتھ جنگ میں لڑنے کا نہیں کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اگر ہم کریں گے بھی تو یہ بے سود ہوگا، یہ ان لوگوں کو کوئی انہوں نے ہیلپ نہیں کرنی۔ لیکن آؤٹ آف آل دا یہودیز، یہ ایک شخص تھا جو کہ کھڑا ہوا بیچ میں اور اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ دیکھو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے ایک معاہدہ سائن کیا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کی روح سے ہمیں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے، ان کا اور مدینہ کے ڈیفنس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ فوجیں جو ہے مدینہ کے اتنے قریب آ کے لڑ رہی ہیں، یہ ہم پر بھی حملہ کر سکتی ہیں، اور ہمارے معاہدے کی روح سے ہمیں اس وقت ان کا ساتھ دینا چاہیے ہر طرح سے، نہ صرف یہ کہ ہم ان کا نفری میں ساتھ دیں، بلکہ ہمیں اپنے ویپنز کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ جو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو لوگ جو ہیں وہ اس کی باتوں سے بڑے ایجیٹیٹ ہوئے، جو اس کے لوگ ہیں سارے کے سارے جو یہودی ہیں وہ بہت ایجیٹیٹ ہوئے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جب یہ بازی نہیں آ رہا تو انہوں نے کہا کہ مخیریق تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج تو ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کا دن ہم سب کو معلوم ہے یہودیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ ان کا سبات یا شبات جو ہے وہ ہوتا ہے ہفتے کے دن، یہ لوگ کچھ نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ سب سے بڑی جو ہے وہ تھی۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ احد کی جنگ جو ہے وہ 15 شوال ہفتے کے دن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم تو نہیں لڑ سکتے، تو تم جاؤ خود ہی، تمہیں جو کرنا وہ کرو۔ تو یہ بہت ان سے اریٹیٹ ہوا، اور اریٹیٹ ہونے کے بعد ان کو ایک بد دعا دے کر گیا کہ اللہ کرے کہ تم لوگوں کے اس کے بعد کبھی کوئی شبات ہی نہ آئے، اور یہ کہہ کر یہ نکلا اور اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور اکیلا ہی جو ہے وہ چلا گیا اور جا کے لڑا، اور بڑی خوبی سے لڑا، اور یہ بھی کہتا ہوا گیا کہ اگر میں مر گیا اس جنگ میں،
مجھے کچھ ہو گیا تو میری ساری پراپرٹی اور سارا کچھ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے، ان کو دینا ہے. اور یہ جنگ میں لڑا اور لڑتے لڑتے مر گیا. اور پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ڈیڈ باڈی اور پتہ چلا ان کو، تو انہوں نے کہا، انہوں نے اس کی مدح سرائی کی بیسکلی، اور کہا کہ مخیریق جو ہے وہ یہودیوں میں سے سب سے بہتر یہودی تھا، اور اس نے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا، ہمارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ پورا کیا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی کئی نان مسلمز کا جو ہے وہ اسی طرح سے جسے کہتے ہیں نا کہ ان کو پریز کرتے تھے. نان مسلمز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا مقام تھا ان کو اسی طرح سے پریز کرتے تھے. ظاہر ہے ان کو جنت کی بشارت نہیں دیتے تھے، لیکن جو انہوں نے کیا، جس حساب سے کیا، اس کے حساب سے ان کو بہت پریز کرتے تھے. اچھا، اب یہ لوگ جس وقت یہ سارے کام کر رہے تھے اور ڈیڈ باڈیز کو سمیٹ رہے تھے اور جو ہے وہ وونڈڈس کو ٹیک کیئر کر رہے تھے ان کی، تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کہیں پہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اور پھر ان کو کچھ دیر کے بعد نا وہ ایک پانی کا ایک جو ہے وہ جھرنا سا تھا یا کنواں تھا یا بہرحال کوئی پانی کی جگہ تھی، اس کے قریب پڑی ہوئی ملتی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی. اور ان کی جو باڈی ہوتی ہے ان کے جسد سے جو ہے وہ پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، وہ پورا ایسا لگتا ہے جیسے تازے پانی سے نکالے گئے ہیں نا، اس طرح ان کے اوپر سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پتہ کرو حنظلہ کا کیا معاملہ ہے، جاؤ ان کی وائف سے پوچھ کر آؤ. تو جب حنظلہ کی وائف سے جا کے پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کی پچھلی رات ہی شادی ہوئی تھی، اور جس وقت جنگ احد کا حکم آیا تو حنظلہ اس وقت بستر میں تھے اپنی وائف کے ساتھ. وہ اٹھے اور جیسے انہوں نے حکم سنا وہ اٹھ کے تلوار لے کے نکل گئے، اور ان کو غسل کرنے کا بھی موقع نہیں ملا. تو اس وجہ سے جو ہے ان کو لے جایا گیا اور ان کو فرشتوں نے غسل دیا. اور یہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اچھا تو یہ معاملہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے اور ان کو غسیل الملائکہ کا جو ہے وہ لقب دیا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو شہید ہے ان کی باڈی کو نہیں دھویا جاتا، ان کی باڈی کو غسل نہیں دیا جاتا، جو آخری غسل ہوتا ہے وہ نہیں دیا جاتا شہید کی باڈی کو، اور ان کو ایز اٹ از دفنایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس شہید کا جو ہے وہ درجہ بلند کرنا تھا، اتنا بلند کرنا تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ ہم آج تک ان کا ذکر کر رہے ہیں، کہ ان کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کی. ان کی نئی شادی ہے، وہ اپنی وائف کو چھوڑ کے اسی وقت ایسے اسی حالت میں اٹھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اس طرح سے ان کا آنر بلند کیا. اور ہم نے بات کی تھی کہ ان کا جو یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ ان انصاریوں میں سے تھے جو کہ مشرک ہی رہے، نہ صرف مشرک رہے بلکہ جا کے قریش کے ساتھ مل گئے، مل کے سازشیں کی اور جنگ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف آئے. اور نہ صرف برخلاف آیا بلکہ اس نے احد کے پہاڑ کے قریب گڑھے کھودے، اور جس میں سے ایک گڑھے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر بھی گئے. تو اس طرح کا شخص، اس طرح کے دشمن کے بیٹے ہیں یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ دیکھیں کہ ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمارے ذکر میں ان کا کیسا ذکر خیر جو ہے وہ آگے جاری کیا، اور ان کے والد کا کیسا ذکر شر جو ہے وہ جاری کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈفرینشیٹ کیا ان کو ان کے والد سے. تو بیسکلی ان کا یہ بیج آف آنر جو ہے نا، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دیا کہ غسیل الملائکہ کے حساب سے. حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی، جو جس حالت میں تھا خود اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اسی میں ان کو دفنایا جا سکتا تھا. اور یہ سب ہمیں ملتا ہے زاد المعاد سے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی باڈی کی طرف. ہم نے بات کی تھی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے پہلے ہاف میں شہید کیے گئے تھے. جنگ کا پہلا ہاف جو کہ مسلمانوں کے لیے وکٹوریس ہاف تھا، مسلمان اس میں جیت رہے تھے، جنگ آلموسٹ جیت چکے تھے. اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے شہید کیا، اور اس کے بعد یہ لوگ اپنا جو ہے سب کچھ اٹھا کے وہاں سے بھاگے، ٹھیک ہے.
پہلے ہاف میں جب مسلمانوں کو لگا، مسلمانوں نے ان کے اوپر بہت شدید حملہ کیا اور وہ جیت گئے، لیکن اس کے بعد جب یہ لوگ واپس پلٹ کر آئے ہیں اور ان میں سے کئی لوگوں نے بہت ساری کئی دوسری لاشوں کی بھی جو ہے وہ بے حرمتی کی اور ان کو بری طرح سے کاٹا پیٹا، ان میں جو سب سے زیادہ بری طرح سے جس لاش کو میوٹیلیٹ کیا گیا تھا وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ہند نے یہ منت مانگی ہوئی تھی، یہ نظر مانی ہوئی تھی کہ وہ ان کا جو ہے نا وہ کلیجہ نکال کے چبائے گی جس وقت ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوگی، اور اس نے یہی کیا، اس نے اپنے چاقو سے ان کا کلیجہ نکالا، ان کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، اس نے اس کو چیو کرنے کی کوشش کی مگر کر نہیں سکی اور اس کو اسپٹ آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تمام تر انگلیاں کاٹیں، پیروں کی، ہاتھوں کی، اور ان کا باقاعدہ ان کو پرو کے ایک ہار سا بنایا، ناک کاٹے، کان کاٹے، اور کہیں یہ بھی ہے کہ پرائیویٹ پارٹس بھی ان کے مسنگ تھے۔ تو بہرحال بری طرح سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی جو ہے وہ میوٹیلیٹڈ تھی۔ اب بعد میں ہند جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس سے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید معاف فرما دیا ہو ہند کو، لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ جسد کو اس طرح سے دیکھا تو وہ انتہا سے زیادہ تکلیف میں آئے، اور وہ باقاعدہ انہوں نے رونا شروع کر دیا، سوبنگ کے ساتھ باقاعدہ ہچکیاں لے کے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے ان کو دیکھ کے۔ اور اسی اثناء میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون دور سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں، کپڑا ہاتھ میں پکڑے ہوئے دور سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں، اور وہ اسی طرف آ رہی ہیں، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے زبیر بن عوام کو جو ہے نا وہ حکم دیا کہ منع کرو، ان خواتین یہاں پر نہ آئیں، ان کو منع کرو، یہ یہاں پر نہ آئیں اور اس طرح سے اس حالت میں نہ دیکھیں۔ تو زبیر بن عوام گئے اور انہوں نے جا کے پہچانا، دیکھا تو وہ ان کی والدہ تھیں صفیہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، اور وہ واحد پھپھی جن کے بارے میں ہمیں کنفرم ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ورنہ جو ہے ہمیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پھپھی کے متعلق نہیں ملتا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جو کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فل سسٹر تھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں معلوم ہے عبد المطلب نے کئی شادیاں کی تھیں اور ان کے کئی بچے تھے، تو ایک ہی مدر سے جو ہے نا وہ صفیہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو ہیں یہ ایک ہی مدر سے تھے، تو یہ فل جو ہے وہ برادر اینڈ سسٹر تھے، اور ان کی آپس میں بہت کلوزنس بھی تھی، بہت ایک دوسرے سے محبت بھی تھی۔ تو صفیہ کو جب خبر ملی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں تو وہ مدینہ سے نکل کے بھاگتی ہوئی آئیں، اور انہوں نے ہاتھ میں 2 کپڑے پکڑے ہوئے تھے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر زبیر بن عوام جو کہ ان کے بیٹے تھے انہوں نے ان کو روکا کہ یا آپ آگے نہیں جا سکتی اور آپ آگے نہ جائیں یہاں سے جو ہے۔ تو انہوں نے کہا میں کیوں نہیں جاؤں، ہٹ جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے نا ان کو پیچھے پش کیا اور کہا ہٹ جاؤ، مجھے تم سے بات نہیں کرنی اس وقت، اور مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے مت روکو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ کو آگے نہ آنے دیا جائے اور آپ کو نہ جو ہے وہ دیکھنے دیا جائے۔ تو پھر وہ ایک دم کام ہو گئیں، ایک دم ٹھنڈی ہو گئیں، رک گئیں، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے ان کے نیفیو کا، ان کے بھتیجے کا جو حکم تھا وہ کیا درجہ رکھتا تھا، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی کس درجے میں رکھتی تھیں کہ وہ فوراً رک گئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیا، اور جو 2 کپڑے وہ لائی تھیں وہ انہوں نے دیے زبیر بن عوام کو، اور ان سے کہا اپنے بیٹے سے کہ یہ میں حمزہ کے لیے لائی تھی، ان کو کفنانے کے لیے یہ کپڑے لائی تھی۔ اور زبیر بن عوام نے ان سے وہ کپڑے لے لیے اور پھر ان کو بتایا کہ ان کی حالت خراب ہے اور ان کو بری طرح سے میوٹیلیٹ کیا گیا ہے، جس پر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور ان کے لیے ان کے حق میں دعا کی، ان کی مغفرت کی دعا کی، اور ان کی جنت میں اونچے درجات کی دعا کی۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ زبیر بن عوام یہ 2 کپڑے لے کر آ گئے۔ اور اس کے بعد زبیر بن عوام ہمیں بتاتے ہیں کہ جب میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کفن میں دفنانے کے لیے لے کر آیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے
ساتھ ایک اور انصاری کی لاش پڑی ہے جن کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، کچھ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ ان کو کور کیا جا سکے. تو زبیر بن عوام کہتا ہے میرے ہاتھ میں 2 کپڑے تھے اور مجھ سے گوارا نہیں ہوا کہ میں یہ دونوں کپڑے صرف اور صرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے اوپر جو ہے وہ لپیٹ دوں اور ان کو ایسے ہی دفنانا پڑے. تو میں نے جو ہے نا اس میں لاٹس ڈالنی شروع کر دی، میں نے ڈرا ایک کرنا شروع کر دیا کہ جو ہے وہ دیکھیں کون سا کپڑا کس کے جو ہے اس میں آتا ہے. تو جس کے حصے جو آیا اس ڈرا میں جو بھی نکلا وہ جو ہے میں نے پھر ایک کپڑا اس انصاری کو دے دیا اور ایک کپڑا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس طرح سے ان کو شراؤڈ کیا گیا. اور اگین وہ کپڑا بھی انف نہیں تھا کہ ایک کپڑا جو تھا وہ انف نہیں تھا کہ جس سے پورا کا پورا ان کا جسم ڈھانکا جا سکتا. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ تھا، اور یہ ہمیں خباب بن ارد جو ہیں وہ لیٹر آن ان کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی کپڑا اتنا لمبا اویلیبل نہیں تھا جس سے پوری طرح سے جو ہے وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد بھی ڈھانپا جا سکتا، اور سوائے ایک سفید سا کپڑا جو ہے وہ ان کو ملا تھا اور اسی سے ہم نے ان کو ڈھک دیا. اور جو حصہ جس ان کا مطلب ایکسپوز تھا جو نہیں ڈھکا گیا اس کے اوپر ہم نے کچھ جو ہے وہ گھاس پھوس ڈال کے اس کو کور کر دیا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ جو ہے وہ عبداللہ بنت جہش کو جو ہے وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفنایا جائے، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی جو آرڈرز تھے ان میں سے ایک آرڈر تھا کہ کیونکہ ڈیڈ باڈیز بہت زیادہ تھیں، مسلمانوں کے شہید بہت زیادہ ہوئے تھے اس جنگ کے اندر، تو ہر ایک کے لیے ایک انڈیویجول قبر کھودنا بھی ایک بہت ہی مشکل کام تھا. تو جس سے جتنا بڑا ہول جب ان سے کھودا جا سکا تو کسی بعض اوقات ایک قبر میں 2 لوگ، بعض میں 3، اس طرح سے جو ہے ان کو دفنایا گیا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ باڈی دیکھ کر، اور دعا کرتے ہیں، اور وہ قبلہ رو ہو کر جو ہے نا وہ دعا کیا، یا ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان اپنا دل ہلکا کرتا ہے نا، جس طرح اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں، تو وہ اس طرح کہا کرتے تھے کہ اگر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں تو رسول اللہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کا مجھے خیال نہ ہوتا ہے، اپنی پھپھی کا مجھے خیال نہ ہوتا اور ان کی تکلیف کا مجھے خیال نہ ہوتا، تو اور اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ اس کو سنت بنا لیں گے، تو میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جسد ہے، ان کی جو باڈی ہے، اس کو ایسے کا ایسے ہی چھوڑ دیتا، اس کو بالکل بھی ہاتھ نہ لگاتا اور بالکل بھی جو ہے نا نہ ان کو دفناتا نہ کچھ کرتا. میں ان کو ایسے کا ایسے ہی چھوڑ دیتا تاکہ بیسٹس آتے، کوئی جانور آتے وہ ان کو کھا لیتے، اور جو پرندے آتے پرند سب آگے جو ہے ان کی باڈی کو نوچ کے کھا لیتے، اور پوری دنیا میں بکھر جاتی ان کی باڈی، ہر جگہ جو ہے وہ پورے ان کے پارٹس جو ہیں وہ اسپریڈ ہو جاتے، ڈسپرس ہو جاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اس وجہ سے اتنا زیادہ ثواب دیتا، اتنا زیادہ ان کے درجات بلند کرتا، اور قیامت کے دن ان سب چیزوں سے وہاں سے ایک ایک حصہ جوڑ کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ ان کی باڈی، ان کو ایک باڈی میں بناتا. تو جو ہے اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں ان کو اس طرح سے چھوڑ دیتا، اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کبھی وکٹری دی، اگر مجھے کبھی فتح یاب کیا قریش کے اوپر، تو میں اس ایک موت کے بدلے ان کے 30 آدمیوں کو ماروں گا اور ان کے 30 آدمیوں کا یہ حشر کروں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی اس وقت جو ہے وہ شدید غم اور غصے میں جو ہے وہ یہ بلرٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے بیسکلی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس طرح سے جو انتقام لیتا کہ میں ان کے 30 لوگوں کو مار دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ایک آیت نازل کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے جواب میں، جو کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 126 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. یعنی کہ اے ایمان والوں، اگر تمہیں بدلہ لینا ہی ہے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، یعنی کہ برابر کا پروپورشنیٹ. اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا بے شک
اس کا بدلہ جائز ہے اور اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور اگر تم صبر رکھو اور معاف کر دو تو یہ سب سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے رجوع کیا، اور جو ہے اس کے بعد انہوں نے پرماننٹ کمانڈمنٹ دے دی کہ بالکل ان کیٹیگوریکلی کسی بھی حالت میں جب آپ کسی جنگ میں جائیں گے اور کفار کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے کتنے بھی پرسنل گرجز ہوں، کتنے بھی جو ہے وہ آپ کے اینیموسٹی ہو، لیکن آپ کسی کی باڈی کو میوٹیلیٹ نہیں کیا جائے گا، کسی بھی حوالے سے کسی کی باڈی کو میوٹیلیٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں بیسکلی یہ کمپلیٹ جسے کہتے ہیں نا پرسنل ریونج تھا، یہ ہند کا پرسنل ریونج تھا جو کچھ ان کی باڈی کے ساتھ کیا گیا، اور اس چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حرام قرار دے دیا۔ اچھا جی، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے سپروائز کر رہے تھے جب شہداء کو دفنایا جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان تمام شہیدوں کے اوپر جو ہے نا میں خود شاہد ہوں اللہ کے سامنے کہ ان تمام شہیدوں کے اوپر میں خود شاہد ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اسی حالت میں روز قیامت ان کی قبروں سے اٹھائے گا کہ ان کے جسم سے اسی طرح سے خون بہ رہا ہوگا، لیکن اس میں سے خوشبو جو ہے وہ مشک کی آ رہی ہوگی۔ تو یہ ابن ہشام میں موجود ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے جا رہے تھے، اور انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو حکم دیا کہ اب آپ لوگ گریوز کھودیں۔ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو کچھ باڈیز کو اٹھا کے مدینہ لے گئے ان کو، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے دوسرے صحابہ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ نہیں، یہ مدینہ لے جا کے نہیں دفنائی جائیں گی، یہ جہاں شہید ہوئے تھے شہیدوں کو وہیں دفنایا جائے گا۔ تو پھر ان کی باڈیز کو واپس لایا گیا، ان کو وہیں دفنایا گیا، اور پھر ان کو حکم دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے اوپر جو آرمرز ہیں وہ اتار لو، ان کے ویپنز ہٹا لو، اور ان کو اسی حالت میں جس جگہ یہ مردہ پائے گئے تھے وہیں پہ چھوڑو، وہاں پر دفنائے جائیں گے۔ اور اس طرح سے کافی ہم نے ابھی بات کی کہ 2 3 لوگ ایک قبر میں جو ہے وہ دفنائے گئے۔ اور پھر جب دفنانے کی باری آ رہی تھی تو پہلے کمانڈمنٹ دی گئی کہ پتہ کیا جائے کہ کس کو قرآن زیادہ حفظ تھا، کون زیادہ قرآن کا قاری تھا، ریسائٹر تھا۔ تو جس شخص کو ان کی اس بیسس کے اوپر کہ جس کو جتنا قرآن آتا تھا اس بیسس پہ ان کو پہلے جو ہے وہ دفنایا گیا، اور پھر ان کے ساتھ ایڈجسنٹلی دوسروں کو بھی سب کو دفنایا گیا۔ اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو صحابہ کے رینکس تھے نا وہ قرآن کے ساتھ تھے، قرآن کی فضیلت کے ساتھ تھے، کہ جس کو جتنا قرآن آتا ہے اور جو اس سے زیادہ کنیکٹڈ ہے، جو اس پہ زیادہ عمل کرتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ ان کے نزدیک جو ہے وہ ہائی رینکنگ صحابی میں سے آتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ان کو صف آرا کیا، جس طرح کہ نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں بتاتی چلوں کہ شہداء کے اوپر نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی بیسکلی۔ اب یہ ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ اکثر علماء یہ بھی کہتے ہیں سیرت کے کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جبکہ نماز نہیں۔ اگر ہم الفاظ دیکھیں نا تو جو روایت میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں دعا لہم، ان کے اوپر دعا فرمائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسند امام احمد میں یہ دعا پوری کی پوری ویسی ہی جو ہے وہ پریزروڈ ہے۔ اور مسند امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے پہاڑ پر جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ، ذرا اپنے آپ کو اللہ رب عزت کی ثنا کروں۔ اور اس پر تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ کے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اے اللہ، تیرے ہی لیے ساری حمد ہے، جس چیز کو تو کشادہ کرے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کرے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی نہیں ہدایت دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس چیز کو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔
تو جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں اور رحمتیں اور فضل و رزق پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے دیا میں اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے، اور ہمیں مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی۔ یا اللہ یا الہ الحق۔ بڑی خوبصورت دعا ہے اور تقریباً ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے، جو کچھ ہمیں اپنی زندگی میں ایون اس وقت بھی جو ہمیں پیش آنے والا ہے، اور ہمیں جو دعائیں کرنی چاہیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اور ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے۔ میرے خیال سے اگر ہم اس کے کم از کم کچھ الفاظ ہی یاد رکھیں اور اپنی دعاؤں میں شامل کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے، اور اس سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ کتنے لوگ احد میں شہید ہوئے مسلمانوں کی طرف سے، مختلف کتابوں میں اس کے مختلف جو ہے وہ نمبر ملتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے مسلمانوں میں ظاہر انصار ہی شہید ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ 70 کے قریب۔ ایک جگہ رپورٹ یہ بھی ہے کہ 65 کے قریب تھے۔ ابن اسحاق مینشن کرتے ہیں کہ وہ 65 کے قریب انصار شہید ہوئے، جبکہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ نہیں 70 کے قریب جو ہے وہ انصار تھے۔ اور مہاجرین میں مہاجرین صرف جو ہیں وہ 2-3 ہی شہید ہوئے، اور جن میں سب سے بڑے نام جو ہے مصعب بن عمیر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجرین میں یہی شہید ہوئے، اور باقی سب کے سب انصار تھے جو کہ شہید ہونے والے تھے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور اس چیز کا ہمیں ایویڈنس ملتا ہے کہ جو ہے 70 کے قریب تھے۔ وہ کس طرح سے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 ہے۔ ما اصابتکم مصیبت قد عصبتم مثلیہا، یہ آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اے ایمان والو کیوں ایسا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے، اور جب کہ اس جیسی ہی مشکل بلکہ اس سے دگنی تمہارے دشمن کے اوپر پہلے پڑ چکی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو نمبر بتا رہے ہیں کہ اس سے دگنی، کیونکہ بدر میں کیا ہوا تھا کہ بدر میں 70 کے قریب جو ہے وہ شہید تو نہیں مارے گئے تھے قریش کے لوگ، اور 70 ہی جو ہے وہ قیدی بنائے گئے تھے، تو وہ 140 تھے، تو یہ دگنی ہو گئی نا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دگنی کا لفظ یوز کیا تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت 70 جو ہیں وہ تو شہید ہوئے مسلمانوں کے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو پھر اے مومنو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے، جب کہ اس جیسی ہی مصیبت بلکہ اس سے دگنی جو ہے وہ تمہارے دشمنوں پر پڑ چکی، اتنا ہی ان کو جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا، تو یہ کیسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ تم نے اپنے اوپر خود بلائی ہے یہ مصیبت، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ پاور ہے، حکمت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیوں پڑی تم پر یہ مصیبت، اور یہ بھی بتا دیا کہ کتنا نمبر ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ کفار کے پاس ایز اے پرزنر آف وار یا قیدی کے طور پہ نہیں بنایا گیا، جبکہ مسلمانوں نے صرف اور صرف ایک کافر کو قیدی بنایا، ایک کافر صرف پکڑا گیا، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کچھ بڑی حکمت پوشیدہ رکھی تھی۔ یہ شخص جس کو پکڑا گیا 3000 کافر آئے تھے لڑنے کے لیے، اور ان میں سے صرف اور صرف ایک پکڑا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون تھا؟ یہ شخص تھا ابو عزا، اور یہ وہی شخص تھا جو کہ اس سے پہلے غزوہ بدر میں بھی پکڑا گیا تھا،
اور پکڑے جانے کے بعد اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی منت سماجت کی تھی کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے، میں تو اپنا جو ہے وہ بھی نہیں ادا کر سکتا، تو مجھے آپ ایسے ہی چھوڑ دیں، میری بیٹیاں ہیں ان کا کون خیال کرے گا، میری بہت بڑی فیملی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھا کے اس شخص کو چھوڑ دیا تھا ایسے ہی، مگر اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اس کے بعد کبھی ہمارے سامنے نہیں آؤ گے، ہمارے مقابلے پر نہیں آؤ گے، ہمارے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دو گے۔ لیکن جو ہے مکہ واپس پہنچ کر جب ابو سفیان تیاریاں کر رہا تھا، اور ہم نے یہ بات بھی ڈیٹیل میں کی تھی کہ جب وہ اس کے قبیلے میں پہنچا ابو سفیان، اور ابو عزا سے بات ہوئی، اور یہ شخص جو ہے یہ بھی ایک پوئٹ تھا، بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھا اس دور کا، تو کسی نہ کسی طرح سے ابو سفیان نے اس کو آمادہ کر لیا، اور اس کو کہا کہ دیکھو ہم اتنی بڑی فوج لے کر جا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ہم نہیں مرنے والے، ہم اس دفعہ ان کو اچھی خاصی تکلیف پہنچا کر ہی آئیں گے، اور اگر تم مر بھی گئے تو تمہاری جو فیملی ہے اس کو اسٹیٹ سنبھالے گی، یا ہم لوگ خود اس کا خیال رکھیں گے، تو تمہیں کیا ہے، تم جو ہے وہ کرو۔ اور پھر ابو عزا نے یہی کیا کہ اس نے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اپنے لوگ تھے ان کو ابھارنا شروع کر دیا، ان کے خلاف پوئٹری وغیرہ کی، اور اس کے بعد پھر یہ خود بنفس نفیس جنگ میں بھی آ گیا اور پکڑا بھی گیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس کو دوبارہ تو حکم دیا اس کو یہیں جنگ کے میدان میں اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ تو یہ واحد شخص تھا ابو عزا جو کہ پکڑا گیا۔ جو مشرکین تھے آئے تھے جنگ کے لیے، ان میں سے تقریباً 22 لوگ جو ہیں وہ مرتے ہیں، یا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور کہیں کہیں پر ہے کہ 22 نہیں بلکہ یہ 100 کے قریب 37 لوگ تھے، اللہ نوز دا بیسٹ کہ کتنے تھے، بہرحال یہ لوگ اپنے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے وہاں سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ کفنانے دفنانے کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد واپس مدینہ آ جاتے ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رستے میں لوگ جو ہے نا وہ لائن اپ کھڑے ہوئے ہیں، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جن لوگوں نے بنفس نفیس خود سے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ سب لوگ جو ہیں ان کے استقبال کے لیے لائن اپ ہو کے کھڑے ہیں۔ اور ہمیں ایسی ایگزامپلز ملتی ہیں خواتین کی بھی ڈیووشن کی، کہ کیا اس وقت ان کا ایمان تھا، جس طرح کہ حمنہ بنت جہش جو ہیں ان کے بھائی جو ہے وہ شہید ہوئے، اور ان کے ہسبینڈ دونوں شہید ہوئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، ان کے پاس گئے اور ان سے کہا احتسبی۔ احتسبی ایک ایسا فریز ہے، ایک ایسا جملہ ہے جس کے بہت براڈر میننگ ہے، اور اس کے معنی میں آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سنبھالو، اپنا میرے پاس تمہارے لیے ایک خبر ہے جو کہ تکلیف دہ ہے، اور تمہیں اس پہ صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اس کا بیسیکلی اجر فرمائے۔ اب یہ اتنی ساری چیزیں جو وہ ایک چھوٹے سے جملے میں احتسبی۔ تو جس وقت یہ کہا تو حمنہ بنت جہش نے کہا، فوری طور پہ جو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ سے ہم سب اللہ تعالیٰ کو ہی بلونگ کرتے ہیں، اسی سے ہمارا واسطہ ہے، اور اسی کے پاس ہم نے واپس پلٹ کے جانا ہے، آپ کس کی خبر دے رہے ہیں؟ وہ سمجھ گئیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے بھائی عبداللہ بن جہش کے۔ تو انہوں نے جو ہے نا حمنہ بنت جہش جو ہیں وہ ان کے لیے دعا کر کے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے وہ صبر کے موڈ میں آ گئیں ایک دم۔ اس کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احتسبی۔ پھر اب حمنہ بنت جہش نے پوچھا اب کون یا رسول اللہ، اب کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے ماموں حمزہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس پر بھی حمنہ بنت جہش جو ہے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، اور وہ صبر کے موڈ میں چلی گئی۔ تیسری دفعہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احتسبی۔ اب حمنہ بنت جہش نے کہا اب کون یا رسول اللہ، اب کس کی اطلاع دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر حمنہ بنت جہش سے صبر نہیں ہوا، اور ان کے منہ سے ایک چیخ سی نکلی اور تکلیف نکلی، اور وہ بری طرح سے جو ہے نا وہ رونے لگیں، زار و قطار رونے لگیں، اور اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک عورت کا جو شوہر ہے نا وہ اس کے لیے جتنا
زیادہ نزدیک یا ڈیئر ہوتا ہے نا، اتنا اس کے والدین، اس کے بھائی، اس کے اور کوئی رشتہ دار کوئی اتنا نہیں ہوتا. اب پہلے انہوں نے ان کے سگے بھائی کی موت کی اطلاع دی تو اس پر بھی وہ صبر کر گئیں. ان کے ماموں کی موت کی اطلاع دی، اس پر بھی وہ صبر کر گئیں، لیکن شوہر کی موت کی اطلاع پر وہ صبر نہ کر سکیں اور اس پہ وہ جو ہے وہ رونے لگیں اور واویلا کرنے لگیں. پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور خاتون کے پاس سے گزرتے ہیں جو کہ بنی دینار قبیلہ تھا، ان کی تھیں اور ان کا نام ہمیں نہیں ملتا، جن کے ہسبینڈ، جن کے بھائی، جن کے شوہر، بھائی، باپ سب مارے گئے تھے اس جنگ میں. اور ان کو بھی اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی اور اور ان خاتون نے ان کے اوپر بھی صبر اور شکر کا کلمہ ادا کیا اور پوچھا کہ آپ کیسے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ان کے بیٹوں کے نام سے مخاطب کیا کہ میں بالکل الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے میں ٹھیک ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ کل مصیبت بدا جلال. تو انہوں نے اس طرح ایک لفظ کہا، یہ جملہ کہا، فریز، جس کا یہ مطلب تھا کہ باقی تمام مصیبتیں جو ہے نا وہ ایک طرف، اگر آپ زندہ ہیں، اگر میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں تو باقی تمام مصیبتیں میرے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے. بہرحال ان کے جملے کا یہ مطلب تھا. اور ہر طرح کی مس فارچون جو ہے، کسی قسم کا بھی کوئی بری نیوز جو ہے وہ میرے لیے اتنی بری نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیف ہیں، آپ امان میں ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ بھی ہمیں ابن ہشام سے ملتی ہے. پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سعد بن معاذ کی جو والدہ ہیں وہ بھاگتی ہوئی آئیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس وقت سعد بن معاذ ہی ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھوڑا ہے اس کی زین پکڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ماں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحبا کہا، ان کے لیے بیٹھے، اور جب وہ قریب آئیں تو انہوں نے ان کو کنسول کیا، ان کے ساتھ تعزیت کی ان کے دوسرے بیٹے کی شہادت کی جو کہ عمر بن معاذ تھے، ان کی شہادت کی. اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ امان میں ہیں، آپ سیف ہیں، تو میرے لیے یہ کوئی بڑی جو ہے وہ بڑا دکھ نہیں ہے، باقی کوئی دکھ میرے لیے اس سے بڑا نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے لیے دعا فرمائی اور ان کو بتایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں وہ سب جنت میں ہیں، اور ان کے کیا مطلب عہدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے وہاں پہ جنت میں شرف نصیب کیا ہے. تو جس کے اوپر جو ہے نا یہ سعد کہنے لگیں کہ تو پھر تو خوش ہو جانا چاہیے، پھر ہم سب کو جو ہے وہ خوش ہو جانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے. یہ تو اتنی خوشی کی خبر ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جنت کے کمانڈرز میں سے، کامریڈ میں سے ہیں اور ہم سے پہلے چلے گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں، میں سیٹسفائیڈ ہوں، اور میں کون جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر، ان شہیدوں کے اوپر روئے گا جب اس کو اتنی اچھی خبر مل گئی کہ اس کے جو شہداء ہیں، اس کے بچے جو ہیں وہ جنت کے اس طرح جنت میں گئے ہیں. تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں نے بس ایک درخواست کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو لوگ اب زندہ ہیں نا، جو رہ گئے نا پیچھے، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بھی دعا کر لیجئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو رہ گئے ہیں پیچھے، ان کا دکھ کم کر دیں، ان کے دلوں کو جو ہے نا وہ ٹھہرا دیں، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیں، اور ان کو جو ہے وہ اس دکھ میں اور اس میں اس کا اجر دیں، اور اس میں ان کو امان دیں، ان کو ہر طرح سے کمپنسیٹ کر دیں جو کہ پیچھے رہنے والے. اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، قبول کی. اور یہ ہمیں ملتا ہے سیرت الحلبیہ میں سے. اچھا، ویلنگ، جو اس وقت واویلا کرتی تھیں نا عورتیں، جو بہت زور زور سے اونچا اونچا رونا اور پیٹنا اپنے آپ کو، اور ایسے جملے کہنا کہ ہائے اب ہم کس کے سہارے جئیں گے، اور ہمیں کس کے سہارے چھوڑ گئے ہو، اور اس طرح یہ واویلا اس وقت تک بین نہیں ہوا تھا، مطلب ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں قرار دیا تھا. اور تو اس لیے یہ ویلنگ، یہ واویلا جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے، جس طرح ہم نے حمنا بنت جاش کا دیکھا کہ یہ عورتوں نے وہ جو ہے اپنے شہیدوں کے لیے اس طرح سے رونا دھونا اونچی آواز میں، اور ان کا نوحہ زیادہ صحیح ورڈ ہے، وہ کرنا شروع کر دیا.
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں حمزہ بن عبد المطلب کی خواتین کہاں ہیں؟ ان کے لیے کوئی واویلا کرنے والا کوئی نہیں، ان کے اوپر کوئی خاتون واویلا کرنے والی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف کوئی نہیں تھی، بیٹی تھیں اور چھوٹی تھیں وہ بہت، اور تو انصار کی کچھ خواتین جمع ہوئیں اور انہوں نے فوری طور پہ نوحہ کرنا شروع کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر، اور اتنے غمزدہ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت کسی بچے کی پیدائش کی خبر ان کو پہنچی، کسی بتایا کہ فلانے کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا نام رکھا جائے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا وہ نام رکھو جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو کہ حمزہ۔ تو اس بچے کا نام حمزہ رکھا گیا اسی طرح سے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ سب کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہے، اور ظاہر ہے کہ یہ رات، یہ شام جو ہے یہ مدینہ والوں کے لیے بہت ہی نہ صرف تکلیف دہ تھی بلکہ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں نا ٹینس بھی تھی، بہت ٹینس سچویشن تھی، کیونکہ اب یہ لوگ واپس تو آ گئے ہیں لیکن جب تک یہ خطرہ ٹل نہیں جاتا، اب ان کو نہیں پتا کہ قریشی جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کے حملہ کر دیں، وہ کہیں بہت زیادہ دور تو نہیں گئے، وہ اپنے آپ کو ری گروپ کہیں پہ جا کے جمع کر رہے ہوں اور پھر وہ یہ دیکھیں کہ اچھا مسلمان کمزور ہو گئے ہیں تو اب ہم جا کے شہر پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری سوچیں تھیں، تو یہ بہت ہی اینکشیس قسم کی سچویشن تھی، بڑی ٹینس سچویشن تھی۔ تو یہ مسلمانوں نے، حالانکہ وہ اتنا تھک کے چور تھے، جو لڑتے ہوئے آئے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے شہداء کو دفنایا تھا اور خبر گیری کر رہے تھے، جو بیمار تھے، جو شدید زخمی ہو گئے تھے، اس کے باوجود وہ الرٹ پہ تھے، سب لوگ، کوئی سویا نہیں، سب کے سب الرٹ پہ تھے کہ ایسا نہ ہو کہ حملہ ہو جائے دوبارہ۔ تو یہ انتہائی مشکل دن تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی زندگی کا، اور لیٹر آن جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی، کیونکہ ان کی زندگی میں یہ مشکل ترین دن تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ بھی کوئی مشکل دن آیا ہے؟ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں بالکل، اور وہ تھا طائف کا دن۔ لیکن یہ مشکل ترین دنوں میں سے جو ہے نا وہ ایک دن ہے۔ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے، انہوں نے اپنی تلوار، اپنے ویپنز وغیرہ اتار کے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، اور ان سے کہا کہ اس کو بیٹی اس کو دھو دو، اور اللہ کی قسم اس تلوار نے آج میرا بہت ساتھ دیا ہے، میرے لیے بہت ہیلپ فل تھی۔ اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی اپنی تلوار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور ان کو یہی الفاظ کہے کہ یہ میری تلوار ہے، اس کو بھی صاف کر دو، اسے بھی دھو دو، اور اس تلوار نے آج میری بہت مدد کی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے داماد سے، علی بن ابی طالب سے مخاطب ہوئے، آپس میں بات کر رہے، انہوں نے کہا کہ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے آج ویسی بہادری دکھائی ہے جیسے کہ تم دکھاتے ہو ہمیشہ لڑائی میں، انہوں نے آج ایسی بہادری دکھائی، جس طرح آپس میں بعد میں کنورسیشن ان کی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد اگلے ہی دن علی صبح جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ واپسی کے بعد نا انہوں نے ایک ایمرجنسی کنٹینجنس تیار کیا، ایک چھوٹی سی فورس تیار کی، اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اس چیز کا خطرہ منڈلا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ قریشی واپس آ جائیں اور وہ دوبارہ آ کے حملہ کر دیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے، تو انہوں نے لوگوں کو والنٹیئر کرنے کے لیے کہا، اور یہ حکم دیا کہ صرف اور صرف وہ لوگ والنٹیئر کریں گے جو کہ جنگ میں ہمارے ساتھ شامل تھے، جو بھگوڑے تھے، جو نکل کے بھاگ آئے تھے، یا جو عبداللہ بن ابی سلول کے ساتھ ہمیں چھوڑ کر آ گئے تھے، جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ان میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی سلول نے بھی جو ہے وہ والنٹیئر کیا، اس نے کہا اچھا میں بھی جاتا ہوں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک اور صحابی تھے جن کو جو ہے وہ اجازت دے دی، جو کہ جابر بن عبداللہ، ان کو ان کے والد نے روکا تھا، ان کی بیٹیاں یا بہنیں، بہت کوئی چھوٹی بچی مطلب گھر میں تھی، ان کی تیمارداری کے لیے یا ان کے لیے جو ان کو نہیں جانے دیا، تو انہوں نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ، میں اس کے بعد کبھی کوئی جنگ، کبھی کوئی مارکا جس میں آپ ہوں گے، میں وہ نہیں چھوڑوں گا، تو مجھے پلیز نہ روکیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کی اجازت دے دی،
اور ان سب کو جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ کے اندر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا کمانڈر بنایا، اور بنانے کے بعد ان کو کہا کہ یہ فلانا مقام ہے جو کہ تقریباً 8 میل دور ہے مدینہ سے. اس کا نام ہے حمرہ الاسد. تو اس کو جو ہے نا اس مہم کو بھی غزواتی مہم، حمرۃ الاسد کی غزواتی مہم ہی کہا جاتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ آپ لے کر جائیں فوری طور پہ، اور اس اپنے چھوٹے سے دستے کو، اور تقریباً 70 کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ والنٹیئر کیا اس وقت. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو وہاں جانا تھا، وہاں پہ کیمپ کرنا تھا، اور ان کی جو نقل و حرکت جو ہے نا اس کے اوپر نظر رکھنی تھی، جو کفار کی نقل و حرکت تھی اس کے اوپر نظر رکھنی تھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کی کہ حضرت علی کو کہا کہ دیکھنا، غور کرنا علی، اگر تو قریشی لوگ جو ہیں وہ اونٹوں پر سوار ہیں اور اپنے ساتھ گھوڑے جو ہیں وہ ساتھ میں لیے جا رہے ہیں، ہانکتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب سیدھا مکہ جا کے رکیں گے، اب وہ سفر میں آ گئے. لیکن اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹ ان کے ساتھ ہانکے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، وہ دوبارہ جا کے ری گروپنگ کریں گے کہیں پر، اور وہ پلٹ کر واپس آ سکتے ہیں، یا کم از کم اپنے میں سے کوئی دستہ نکال کے بھیجیں گے حملہ کرنے کے لیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جو ہے یہ کفار یہ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو ساتھ لیے جا رہے ہیں، تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ ان کا شاید واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے. لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا واپس آنے کا ارادہ تھا. ٹھیک ہے، اور یہ لوگ حمرۃ الاسد میں گئے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہمارا پہلا دستہ، ہراول دستہ ہوتا ہے نا، یہ تم ہمارا ہراول دستہ ہو، اور وہاں جا کے کیمپ کرو حمرۃ الاسد میں، اس کے بعد ہم تمہیں کل صبح ہم جوائن کریں گے. تو ان کو وہاں بھیجا، اور پھر نیکسٹ ڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، اور یہ پورا دستہ جو ہے یہ تقریباً 3 دن وہاں کیمپ کر کے بیٹھا رہا، اسی اس میں کہ کہیں یہ واپس پلٹ کے تو نہیں آ جاتے قریشی. اور جب ان کو پورا یقین ہو گیا کہ ہاں اب یہ واپس نہیں آئیں گے، جب یہ واپس پلٹے مدینہ کو. اچھا، اب اس دوران بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بھی ایک چال چل رہے تھے، ان مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ایک چال چل رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ان 70 لوگوں کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں وہاں پر گئے تھے، ان کی مدح سرائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت 172. اور جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سورہ آل عمران کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ غزوہ احد کے متعلق نازل ہوئی ہیں. مکمل تو نہیں، جس طرح ہم نے سورہ انفال میں جو ہے وہ پوری کی پوری سورہ کی تھی، اور وہ پوری کی پوری غزوہ بدر کے لیے تھی. سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں کافی زیادہ آیات ایسی ہیں، مگر وہ ایک لائن سے نہیں، ترتیب سے نہیں ہیں، وہ بیچ بیچ میں آتی ہیں. تو ان میں سے ایک آیت ہے الذین استجابوا للہ والرسول. اس آیت کے معنی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پر ان کی بات سے ایجاب کیا، یعنی کہ ان کا حکم مانا، ان کو قبول کیا یا ان کو رسپونڈ کیا، حالانکہ وہ بہت تھکے ہوئے تھے اور ان کو شکست ہوئی تھی، اور پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہونے کا جو ہے وہ کانشیسنس تھی، ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے ان سے. تو ان کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا ریوارڈ ہے. یہ آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے. اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ان کی زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، اور زبیر بن عوام کی شادی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر سے ہوئی تھی. اس وجہ سے عروہ جو ہیں، عروہ اور عبداللہ، یہ دونوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اور یہ ان کا ہر وقت آنا جانا ہوتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سامنے کوئی پردہ بھی نہیں کرنا ہوتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث ہیں جو ان سے مروی ہیں نا، وہ ہمیں عروہ سے ملتی ہیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عروہ جو ہیں وہ صحابی نہیں ہیں، وہ ان کی برتھ ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد. اور وہ کہا کرتی تھیں عروہ بنت زبیر سے کہ تمہارے دونوں باپ یا تمہارے 2 والد جو ہیں نا
وہ اس آیت میں مینشن ہے، یہ آیت ان کے لیے آئی ہے۔ اور کیونکہ وہ کون تھے، کون سے دو ایسے والد تھے عروہ کے جنہوں نے رسپونڈ کیا تھا اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر؟ ایک تھے زبیر بن عوام جو ان کے والد تھے، اور دوسرے ان کے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ ان کو کہا کرتی تھیں کہ تمہارے دو والد جو ہے نا، وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اتفاق سے اس وقت ایک شخص جو ہے نا وہ مدینہ آیا ہوتا ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے، اور اس تک یہ جنگ احد کی خبریں پہنچتی ہیں کہ اس طرح مسلمانوں کو اتنا نقصان ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ تو یہ شخص جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اس کا نام ہے معبد بن معبد الخزاعی۔ یہ خزاعہ قبیلے کا جو ہے بہت بڑے ان کے ایلڈرز میں سے، ان کے بہت ہی رسپیکٹڈ نوبل مین میں سے ہے، اور یہ شخص جا کر جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ملتا ہے بلکہ ان کے ساتھ جو ہے تعزیت بھی کرتا ہے جتنے شہید ہوئے ہیں، اور ان کو یہ مسلمان نہیں ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ یہ مسلمان ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا آگے جا کے، لیکن بہرحال یہ ان لوگوں میں سے ہے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے، بہت زیادہ ہمدردی رکھنے والے، اور اسی ہمدردی کی بیس پر آ کر جو ہے نا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ تعزیت بھی کرتا ہے، اور جو ہے وہ ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے جو کووننٹس ہیں، ہمارے جو معاہدات ہوئے ہیں، ہمارے خزاعہ قبیلے کے بنی ہاشم کے ساتھ ہم اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی مدد نہیں کر سکے، لیکن او محمد اللہ کی قسم میں بہت جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہوں جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور میری نیت یہ تھی یا میری دعا یہ تھی کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہونے کے بجائے دوسری پارٹی کے ساتھ ہوتا، یعنی وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں بیسکلی کہ یہ ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ تو بہرحال اس طرح سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعزیت قبول کی، اور ان سے کہا کہ بھائی اگر آپ کچھ کر سکیں تو آپ اس آدمی کو سمجھائیں، کچھ ابو سفیان کو جو ہے اس کو عقل دیں، اور کہ یہ اپنے ایول انٹینشن سے، اپنی جو ان چیزوں سے باز آ جائے، یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ اس کے بعد یہ شخص چلا جاتا ہے، معبد بن ابی معبد الخزاعی جو ہے یہ ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم کیمرے کا رخ لے کر جاتے ہیں وہ قافلہ مشرکین کا جو واپس جا رہا تھا نا، جو پوری کی پوری ان کی جنگ کا وہ واپس جا رہے تھے۔ اب یہ بڑے خوشی خوشی جا تو رہے ہیں، اور یہ ہمیں الواقدی اور ان کی کتاب المغازی سے ملتا ہے کہ رواحہ کے مقام کے اوپر جو ہے نا یہ رکتے ہیں، یہ رکتے ہیں، اور یہ لوگ اس وقت پلان کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم واپس پلٹ کے جائیں اور حملہ کریں مدینہ کے اوپر۔ یہ لوگ پلان کرتے ہیں رواحہ کے مقام پہ رک کے اور اپنے آپ کو ری گروپ کر کے، اور یہ آپس میں نا ان میں ایک جھگڑا سا شروع ہو جاتا ہے بیسکلی، کہ آدھے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جا کے واپس حملہ کرنا چاہیے، اور آدھے لوگ جو ذرا بڑے ہوتے ہیں، جو ذرا ایلڈرز ہیں، جو ذرا زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اب ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم واپس گئے نا تو اب تو وہ اتنے خون خوار شیر کی طرح بیٹھے ہوں گے کہ ہم نے اتنا برا حال کیا ہے ان کی باڈیز کا بھی، جو شہداء ہیں ان کے، اور جو ہے ہم نے ان کو اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ تو اب تو جو لوگ نہیں لڑے تھے نا پہلے، جو واپس پلٹ کے چلے گئے تھے، یا ہو سکتا ہے یہودی بھی مدینے میں اب جتنے لوگ ہیں نا وہ سارے کے سارے مل کے ہم پہ حملہ کر دیں گے اگر اب ہم گئے دوبارہ حملہ کرنے۔ یہ کہنے والا شخص جو ہے وہ صفوان بن امیہ تھا، جو کہ تھوڑا سا زیادہ سمجھدار تھا، جبکہ اکرمہ بن ابی جہل جو ہے نا وہ اڑا ہوا تھا کہ نہیں ہم نے واپس جانا ہے اور جا کے ہم نے حملہ کرنا ہے، ہم کر کے ہی کیا آئے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل جو ہے وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور بہت زیادہ اپنے والد کا ان کے اوپر جو ہے وہ اس وقت بھوت سوار تھا ان کا بدلہ لینے کا۔ تو انہوں نے جا کے کہا کہ جو ہے وہ ہم ابھی کیا کر آئے ہیں، ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد تو وہیں کا وہیں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار نہیں سکے، نہ ہی ہم ان کو مار سکے ہیں، اور نہ ہی ہم نے کوئی ایسا خاطر خواہ کام کیا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو خوش کر سکیں، کہ ان کی عورتیں جو دف بجا کے جو ہے وہ اعلان کر رہی تھیں نا کہ جب تم کچھ کر کے آؤ گے تو پھر ہم تمہیں کھلی باہوں سے جو ہے وہ ویلکم کریں گے، ادروائز ہمارے پاس نہ آنا، اور اس طرح۔ تو یہ اکرامہ جو ہے وہی اپنا ریٹورک پہ جو ہے وہ اڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا،
کہ ہم جو ہے وہ خوشی منائیں یا ہم نے جو ہے وہ جا کے جو وہ کریں. لیکن صفوان بن امیہ اور جو بڑے ایلڈر بزرگ تھے وہ سارے یہی مشورے دے رہے تھے کہ نہیں بھائی یہ بہت خطرناک ہو جائے گا, یہ رسک نہیں ہم لے سکتے. اتنے میں یہ شخص جو معبد بن معبد ہے نا, یہ وہاں سے گزرتا ہے. یہ ان کو جو ہے وہ مل جاتا ہے وہاں پہ, اور کیونکہ وہ پہچانتے ہیں اس کو, اور ابو سفیان پہچانتا ہے, اور وہ بڑے اس سے ویلکم کرتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو خزاعی قبیلے کے بہت بڑے سرداران میں سے ہیں. تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور جو ہے معبد کے سامنے یہ سچویشن رکھتے ہیں کہ بھائی اچھا تم مدینے سے ہو کر آ رہے ہیں نا, تو آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ وہاں پر پھر کیا صورت حال ہے, تو کیا ہم لوگ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ حملہ کریں, تو یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو معبد بن معبد کو ایک موقع مل جاتا ہے ایک طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ کرنے کا, مدد کرنے کا. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تم لوگ کیا سوچ رہے ہو, ہرگز ایسا نہیں سوچنا, ہرگز ایسا نہیں کرنا, کیونکہ وہ تو وہاں پر کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تم لوگ پلٹو تو وہ تمہیں یہیں پہ دھر لیں. اور اس بار ان کے ساتھ جو ہیں وہ سارے پچھلے لوگ بھی ہیں جو کہ جنہوں نے جنگ نہیں لڑی وہ بھی آ گئے ہیں. اب بیسکلی یہ بات صفوان بن امیہ کر چکا ہوتا ہے, لیکن معبد بن معبد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ذریعے ان کے منہ سے بھی نکلواتا ہے, معبد بن معبد کے منہ سے بھی نکلواتے ہیں یہی بات. تو ان کو بالکل ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم یہی سوچ رہے تھے کہ یہی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی چال تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ یہ شخص جو ان سے تعزیت کرنے آیا ہے یہ کتنا ان کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے, کہ اس کی وجہ سے ان کی یہ چال پلٹ جائے گی کہ وہ واپس جو پلٹ کے آنے والے تھے وہ رک جائیں گے صرف اور صرف اس شخص کی وجہ سے. تو اس طرح یہ شخص ان کو کنونس کر لیتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ آپ لوگ بہت بڑی بے وقوفی کریں گے اگر آپ اس وقت جو ہے وہ پلٹ گئے, اور اس وقت اگر آپ نے کسی قسم کا دوبارہ ریٹیلیشن کیا تو وہ بہت شدید غصے میں ہیں, اور وہ سب کے سب اس وقت باہر نکلے ہوئے, اس وقت ان کی عورتیں بچے سب لوگ لڑیں گے آپ سے. تو آپ سوچ لیجئے گا کہ آپ اس حالت میں ہیں, آپ خود اپنے شہر سے اتنا دور ہیں, آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ اس چیز کو افورڈ کر سکیں. تو یہ لوگ پھر اس کی باتیں سن کے معبد بن معبد کی یہ لوگ اپنا ارادہ ترک کر دیتے ہیں اور یہاں سے آگے مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اور اس طرح جنگ احد جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اسی طرح وہ 3 دن رہتے ہیں انتظار میں کہ وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے, اور اس کے بعد مدینہ کو وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو جناب جنگ احد تو ہماری اختتام کو پہنچ گئی یہاں پر, لیکن ایک سوال جو اس کا بہت ضروری سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ مسلمانوں کے لیے واقعی ایک جینوئن لاس تھا, یہ مسلمانوں نے واقعی یہ جنگ جو ہے وہ ہاری تھی؟ عموماً جو پرسیپشن ہے مسلمانوں کے بیچ میں بھی وہ یہی ہے کہ ہاں مسلمان یہ جنگ ہار گئے تھے. لیکن جنگ کی ہار اور جیت دیکھنے کے لیے نا بہت سارے ڈیفرنٹ اینگلز ہوتے ہیں, صرف ایک ہی چیز نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ جتنے لوگ شہید ہوئے, مسلمانوں میں 70 لوگ شہید ہو گئے اور ان کی فوج میں 22 سے 37 کے درمیان جو ہے وہ, تو اگر اس حوالے سے دیکھیں تو ہاں ٹھیک ہے, جنگ جو ہے وہ مسلمان ہارے, وہ لوگ جیتے, اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں. لیکن دوسرے طریقے بھی ہیں ہار اور جیت دیکھنے کے, اور ان میں سے ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جنگ جس مقصد سے کی جا رہی تھی وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اب جو قریش ہیں وہ ایک تو بدلہ لینے آئے تھے, ٹھیک ہے, دوسرا ان کا کیا گول تھا, دوسرا ان کا گول تھا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. تیسرا ان کا گول تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کا قلع کما کرنا ہے تاکہ ان کے ٹریڈ روٹس جو ہیں وہ سیف ہو جائیں. تو کیا ان کے ان میں سے کسی ایک گول کو بھی, مطلب یہ فلی گول ان کا جو ہے وہ پورا ہوا, یہ ہدف ان کو ملا؟ ایک بھی ہدف نہیں ملا اس میں سے ان کو. نہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ سکے, نہ وہ جو صحابہ کبیر تھے ان میں سے کسی کا کچھ بگاڑ سکے اور ان کو نقصان پہنچا سکے, نہ وہ مدینہ کو کوئی نقصان پہنچا سکے کوئی اور مسلمانوں کو, اور نہ ہی وہ اس حوالے سے اپنے وہ ٹریڈ روٹس جو تھے ان کو سیف کر سکے. تو وہ اپنا ایک بھی ہدف پورا نہیں کر سکے. اور یہی اکرمہ ان کو بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی کس بات کی خوشی منا رہے ہو, ہم کچھ بھی نہیں کر سکے, ہم نے ان کو بس تھوڑا سا نقصان پہنچایا, کچھ ان کے بندے مار دیے اینڈ دیٹس اٹ, ابھی تو ہمیں جا کے واپس اپنا کام پورا کرنا چاہیے. یہی بات ان کو اکرمہ جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت, ٹھیک ہے.
اچھا، اب پھر اس کے علاوہ اب یہ قریش کا گول تھا، ان میں سے کچھ بھی پورا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اور لیکن مسلمانوں کی طرف کیا ہدف تھا؟ مسلمانوں کی طرف ہدف تھا کہ انہوں نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، انہوں نے مدینہ شہر کا دفاع کرنا ہے، اور وہ اس میں بہت اچھی طرح کامیاب ہوئے. انہوں نے تو بالکل مطلب مدینہ پہ تو کوئی آنچ نہیں آئی، اور نہ ہی اسلام کو کوئی خطرہ اس میں لاحق ہوا. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان وکٹوریس ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ مسلمان پہلے ہاف میں جنگ کے وہ تو باقاعدہ وکٹوریس تھے اس وقت، کہ انہوں نے ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا، قریش کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا، ٹھیک ہے. تو اور پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے دیکھنے کا کہ کون جیتا کون ہارا، کون میدان جنگ میں ڈٹا رہا اور کون میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا. تو کون ڈٹا رہا میدان جنگ میں؟ مسلمان تو وہیں رہے، انہوں نے تو اپنے شہداء بھی دفنائے، انہوں نے تو باقی سارا کچھ کیا. جانے والے تو پھر بھی قریشی تھے، وہی میدان چھوڑ کے چلے گئے خود ہی. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو بھی وکٹری آپ کو مسلمانوں کی نظر آتی ہے اس میں بہرحال. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور طریقہ جو جنگی دیکھنے کا ہے وہ ہے پریزنرز آف وار، جو قیدی ہیں. کس نے قیدی بنائے اور کتنے بنائے؟ قریش نے تو 3000 کی فوج لے کر آئے تھے، ایک بھی قیدی نہیں لے کر گئے اپنے ساتھ. مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص کو قیدی نہیں بنایا. مسلمانوں نے تو پھر ایک قیدی پکڑ لیا تھا. اب 0:1 تو 1 تو پھر بھی جیت ہی جائے گا نا. تو مسلمانوں نے تو پھر بھی ابو عزا کو پکڑا اور اس کو وہیں مار دیا، ایک قیدی، ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز وہ یہ کہ کس نے کس کا پیچھا کیا، ایک یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس میں بھی آ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ بھائی کون جیتا کون ہارا، کہ کس نے پیچھا کیا. مسلمان ان کے پیچھے گئے یا وہ مسلمانوں کے پیچھے آئے؟ وہ تو ایک دفعہ نکل گئے اور اس کے بعد معبد کی بات سن کے اور اپنا آپس کے جھگڑوں میں پڑ کے وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آ سکے، جبکہ مسلمان ان کے پیچھے گئے اور 3 دن تک کیمپ لگا کے بیٹھے رہے کہ اچھا آؤ اب دوبارہ ہم تمہارا مقابلہ کریں. اس سے بھی کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے لاس ظاہر ہوتا ہے یا وکٹری ظاہر ہوتی ہے. تو اس طرح سے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کے ٹریڈ روٹ کا، جو انہوں نے جس راستے پر سفر کر کے اور جانا تھا، اپنا کیا کہتے ہیں اپنی تجارت سنبھالنی تھی، وہ راستہ تو وہ پھر بھی نہیں اس کو محفوظ کر سکے. مسلمان پھر وہیں تھے اور مسلمانوں نے پھر ان کے اوپر حملہ کرنا تھا جب انہوں نے وہاں سے نیکسٹ ٹائم گزرنا تھا. تو بیسکلی اگر ان ساری چیزوں سے دیکھا جائے نا، اور یہ آخری فائنل پوائنٹ جو ہے نا یہ ابن القیم مینشن کرتے ہیں اپنی زاد بن معاذ جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر. اکرمہ کی جو ٹیسٹمنی، جو اکرمہ کے الفاظ ہیں نا، وہ اس بات کو بتاتے ہیں یا اس کو فائنلائز کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے مکمل ہار نہیں تھی. اور اکرمہ کے کیا بات تھے کہ ہم نے کچھ بھی ایسا نوٹ وردی نہیں کیا ہے یا آنریبل نہیں کیا ہے کہ ہم اس کو اپنی وکٹری کہہ سکیں. ان کی خود کی یہ ججمنٹ اپنے بارے میں، یہ سب سے بڑا فائنل پوائنٹ ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احد جو ہے وہ نہ ہی پیور وکٹری تھی پوری کی پوری، جس طرح بدر تھی کمپلیٹ وکٹری تھی، احد اس طرح پیور وکٹری نہیں تھی، ایمبیگوس تھی، گرے تھی، اور نہ ہی یہ کمپلیٹ لاس تھا. اور سورہ آل عمران میں اس آیت کا آنا، اس آیت کی جب میں ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہی تھی نا تو ایک دم سے میری جسے کہتے ہیں ذہن کی بتی کھل گئی کہ آپ دیکھیں اس آیت کا مطلب کیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کہ جس کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو اشتباہ ہیں مراد، ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد ہے محفوظ ہیں، اور یہ آیتیں اصلی مدار ہیں، اور دوسرا آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اس حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ شورش ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں غرض سے، اور اس کا مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے، حالانکہ ان کا صحیح مطلب حق تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. جو لوگ علم دین میں پختہ کار ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، نصیحت ہے، اور وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں. تو یہ آیت جب آئی اور میں نے اس کا جب پڑھا،
احسان البیان میں اور تدبر القرآن میں، تو اس میں یہ تھی کہ یہ اس آیت کا اللہ تعالیٰ نے پلیس کرنا اس مقام پر، جب کہ احد کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آپ کو ایک ہنٹ دی ہے کہ پورا ہم بحث میں جس طرح اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ یہ ایک مشتبہ واقعہ ہے. احد کی جو جنگ ہے یہ پورا کا پورا ایک مشتبہ واقعہ ہے، اور اس کی اصل نوعیت جنگ کے بعد جو ہے نا وہ اس آیت کا عظیم اترنا، یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے نا ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے. اور غزوہ بدر جس طرح حق و باطل کے درمیان ایک یوم فرقان تھا، اس سے اہل ایمان کے قلوب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مطمئن کیے ہیں، اور اس ایک آیت محکم بن کر اہل کفر پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری کر دی. اس طرح سے غزوہ بدر کی حیثیت، غزوہ احد کی حیثیت جو ہے وہ ایک متشابہ کی ہے، اس لیے کہ اس میں بظاہر باطل کو حق پر غلبہ حاصل ہوا، جس سے کفار کو یہ لگا کہ جنگ میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن جو ہے جنگی کامیابی اور ناکامی کا تعلق صرف تدابیر اور اسباب اور وسائل سے ہی ہے، اس میں نہ خدا کا کوئی عمل و دخل ہے. مطلب کفار کو اس طرح سے لگنا شروع ہوا اور نہ اس کا کوئی تعلق ہے حق کے باطل سے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک شدید قسم کی غلط فہمی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا، اور بعد میں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہم نے دیکھے کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مسلمانوں کے لیے پازیٹیو تھیں، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو غلط فہمی تھی نا وہ دور فرما دی. تو یہ اس سلسلے کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے. تو جناب آج کا ہم نے بہت لمبا کر لیا سیشن اس وجہ سے کہ شروع میں کچھ فنی خرابیاں ہوئیں، اور اس کے بعد میں چاہ رہی تھی کہ یہ پورا کا پورا ٹاپک ختم کیا جائے جنگ احد کا آج، جو کہ ہو گیا الحمدللہ. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ان کے بعد کے واقعات کی طرف آئیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.